انوار فیروز۔ یہ حکم ہے کہ گئے موسموں کو یاد کروں، نئی رتوں کا تجسس مجھے ملا ہی سہی۔ چراغ کہہ کے میرا نور مجھ سے چھین لیا، چراغ پھر بھی رہوں گا بجھا ہوا ہی سہی۔ آج ادب و صحافت کے جس چراغ کو ہم یاد کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جناب انوار فیروز۔ انوار فیروز ایک جانے مانے شاعر اور بلند پایہ صحافی تھے جو 1938 میں متحدہ ہندوستان کے شہر فیروز پور میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان کے شہر اٹک میں فروکش ہوئے اور پھر انہوں نے راولپنڈی میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز روزنامہ تعمیر سے کیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصہ نیو ٹائمز سے وابستہ رہے۔ 1976 میں وہ روزنامہ نوائے وقت سے منسلک ہو گئے اور پھر تقریباً اگلے 36 برس اسی اخبار سے منسلک رہ کر وہ 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ 70 کی دہائی میں جب وہ قافلہ صحافت میں شامل ہوئے تو اس وقت صحافیوں کی ایک فوج ظفر موج تھی جو سیاسی جماعتوں کے در پر سر کے بل کھڑی تھی۔ ایسے میں یہ انوار فیروز ہی تھے جنہیں اپنی کٹیا کے دیے کی روشنی میں لکھنے کی عادت تھی اور جن کی آنکھوں کو محلات شاہی کی چکا چوند بھی خیرہ نہیں کر سکی تھی۔ درد دل رکھنے والے انوار فیروز ساری عمر قلم کے مزدوروں کے لیے سینہ سپر رہے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور اپنے اس شعر کی عملی تصویر بنے رہے۔ حقیقتوں کے بدن پر کوئی لبادہ نہیں، اگر یہ سچ کی سزا ہے تو پھر سزا ہی سے۔ صحافت کی چکی کے ساتھ مشق سخن جاری رکھنا ایک طرفہ تماشا ہے جو ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ انوار فیروز انوار بھی تھے اور فیروز بھی، ورنہ زندگی کے پاس تو شکایات کی ایک کھیتی رہی اور ادھر ان کی ہمت جو ہمیشہ لب سیتی رہی۔ شریک حیات کی وفات نے اس چراغ کے من کو گل ضرور کر دیا تھا، مگر رہے وہ پھر بھی چراغ ہی اور اپنے پیچھے ایسے دیے روشن کر گئے جو آج بھی ادب و صحافت کو اپنی روشنی سے منور کیے ہوئے ہیں۔ ہماری مراد ان کے ہونہار پسماندگان سے ہے جن میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ سچ ہے ماں باپ کبھی نہیں مرتے، وہ ہمارے اندر ہی کہیں رہ جاتے ہیں۔ صوت و صدا کی صورت اس نوا کی صورت جو شہر یار اور وقار کی آواز بن جاتی ہے، تو کبھی نورین کی شاعری کا گداز اور کہیں در شہوار کے قلم کا انداز۔ 2 جولائی 2013 کو صحافت و ادب کا یہ سورج کہنے کو تو غروب ہو گیا، مگر کسی اور افق سے نکلنے کے لیے، ہم سے کسی اور شفق میں ملنے کے لیے۔